شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ حضرت علی شیر خدا کی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو امام علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ ان سے نیک اور بہادر اولاد پیدا ہو جو آگے جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مددگار بنے۔ لہٰذا حضرت عقیل نے بنو قلبیہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت خزم کا نام پیش کیا، جن کو بعد میں ام البنین کہا جاتا رہا۔ ان کا خاندان شرافت، ایمانداری، مہمان نوازی میں عرب میں سب سے زیادہ مقبول تھا، لہٰذا امام علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے نکاح کر لیا اور سن 26 ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جن کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رکھا، جس کے معنی شیر کے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس کو حضرت علی نے اپنی گود میں لیا اور ان کے کان میں آذان دی اور ان کے بازو کو بوسہ دیا اور رونے لگے۔ اس پر حضرت ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد کرتے ہوئے تن سے جدا ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے بازو کے کٹنے کے اجر میں آخرت میں ان کو 2 پر عطا فرمائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن اور حسین کے ساتھ ہی پلے بڑھے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھا، بلکہ آپ ان کو اپنا امام سمجھتے تھے۔ وہ حضرت امام حسن اور حسین کو ابن یا رسول اللہ یا پھر یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عباس ابن علی نہایت ہی حسین اور خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ دراز قد کے تھے اور آپ کی خوبصورت چہرے کی وجہ سے آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق امیر معاویہ کے خلاف حضرت علی نے جنگ صفین لڑی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس پہنا تھا اور حضرت علی کی طرح ہی جنگ لڑی، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو حضرت علی ہی سمجھا۔ پھر جب حضرت علی میدان جنگ میں اترے تو لوگ حیران زدہ ہو گئے۔ پھر اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، یہ عباس ہے، بنی ہاشم کا چاند ہے، اس وجہ سے بھی ان کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین معرکہ کربلا میں شرکت ہے، جس میں آپ نے اپنے بھائی امام حسین کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی ایک مثال پیش کی۔ میدان کربلا میں حضرت عباس کی وفاداری ایک نمونہ ہے، تاریخ نے ایسی وفاداری اور جان نثاری نہیں دیکھی۔ حضرت عباس مدینے میں بھی اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہتے تھے۔ جوانی امام حسین کی خدمت میں گزار دی۔ بنی ہاشم میں آپ کا ایک خاص رعب اور دبدبہ تھا۔ بنی ہاشم کے 3 سپہ سالار ہمیشہ امام حسین کی دفاع کے لیے تیار رہتے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نوجوانوں کے امیر تھے۔ جب یزید 61 ہجری کو تخت نشین ہوا، حکم دیا کہ حسین ابن علی کو فوراً حراست میں لے لیا جائے اور دمشق لایا جائے اور بیعت پر مجبور کیا جائے۔ لہذا جب لشکر شام مکہ پہنچا تو اس وقت حضرت حسین کربلا کی تیاری میں مصروف تھے، لہذا اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ کو بہترین خطبہ دیا، جس میں انہوں نے اپنے بھائی کی حمایت کا اعلان کیا، اور واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر 33 یا 35 سال تھی۔ امام حسین نے آپ کو لشکر کا علم دیا تھا۔ امام مظلوم اپنے بھائی اور 70 ساتھیوں کے ساتھ ایک محرم الحرام کو کربلا پہنچے، جہاں 30,000 یزیدی قافلے نے امام حسین کے لشکر کو روک لیا اور فرات کا پانی بھی آپ پر بند کر دیا۔ یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ قافلہ حسینی کے بہادر شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن امام حسین نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کربلا میں حضرت عباس نے اپنی شہادت سے ایک تاریخ رقم کی تھی۔ آپ حسینی فوج کے ایک قابل ترین، نہایت اور ناڈر سپہ سالار تھے۔ روایت میں ہے کہ آپ جب تک لشکر حسینی میں زندہ رہے، لشکر یزیدی میں کوئی چین کی نیند نہ سو سکا۔ جب عاشورہ کی رات امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا جی چاہتا ہے یہاں سے جا سکتا ہے، کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے،
تو سب سے پہلے امام عباس نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اے امام، ہم کس لیے آپ کا ساتھ چھوڑیں؟ ہم آپ کو ہرگز دشمن کے پاس اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت میں ہی رہیں گے۔ 10 محرم یوم عاشورہ کو حسینی خیموں میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے۔ حضرت امام حسین کی بیٹی پیاس کی شدت سے نڈھال تھی تو حضرت عباس سے یہ دیکھا نہ گیا، تو انہوں نے حضرت حسین سے اجازت مانگی اور فرات کی طرف پانی لینے کے لیے نکل گئے۔ عمر سعد ملعون نے 4000 سپاہیوں کے لشکر کو دریائے فرات کے کنارے کھڑا کر دیا تھا۔ حضرت عباس فرات کی طرف بڑھے تو عمر بن حجاج اور اس کے سپاہی آگے بڑھے اور حضرت عباس کا راستہ روک لیا۔ حضرت عباس کی ان سے شدید جھڑپ ہوئی، مگر بنی ہاشم کے اس شیر کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ آپ ان پر پے در پے ایسے حملے کر رہے تھے کہ ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے قریب گئے، پانی کو ہاتھوں کے چلو سے اٹھایا، اور آپ خود بھی بہت پیاسے تھے، مگر جب خیال آیا کہ ان کی پیاری بھتیجی خیمے میں بہت ہی پیاسی ہے اور وہ ان کا انتظار کر رہی ہے، تو پانی کو ہاتھ سے کھینچ لیا اور مشکیزہ بھرنے لگے۔ اچانک یزیدی لشکر نے حملہ کر دیا، تیر اور نیزوں کی بارش شروع ہو گئی، یوں حضرت عباس کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے بعد بھی آپ نے مشکیزے کو کندھے کے ساتھ کر لیا اور یزیدی لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس شیر کی دھاڑ سے میدان میں گھمسان مچا ہوا تھا۔ ایک یزیدی نے تیر مار کر مشکیزے کو بھی سوراخ کر دیا۔ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عباس کی تلوار جس پر پڑتی اس کے ٹکڑے کر دیتی۔ پے در پے یزیدیوں کو آپ نے جہنم واصل کیا۔ اچانک ایک یزیدی نے آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا اور آپ کا بازو کٹ گیا۔ یزیدیوں نے تیروں کی بارش بھی شروع کر دی۔ آپ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ اچانک امام حسین کی آمد ہوئی تو امام حسین نے نزدیک آ کر اپنے بھائی کو گود میں لیا تو حضرت عباس نے ہلکی سی سرگوشی کی اور فرمایا، میرے بھائی، میرے بھائی، اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی، اور امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا کہ آج عباس کے شہید ہو جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ فرات کا بہاؤ سردی کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، اور بنی ہاشم کا یہ چاند 10 محرم الحرام کو اپنی جوانی کے عروج میں فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔ اس موقع پر امام حسین کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ اے دنیا تیری دوستی پر افسوس، تمہارے پانے والے اشراق اور اصیل ہیں، ان میں سے کچھ صاحب اور طالب قتیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو حضرت امام حسن سے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔